چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ انسان پرواز کرتا ہے نا تو ادھر پاکستان سے ہمیں احرام پہننا پڑتا ہے، کیونکہ جو میقات ہے، میقات جہاں سے سمجھ لیں محرم کی صورت میں ہم نے انٹر ہونا ہے، احرام کی حالت میں ہم نے انٹر ہونا ہے، وہ کیونکہ راستے میں آتا ہے جہاز میں، تو اب اس وقت ہر کوئی تو احرام نہیں چینج کر سکتا، کپڑے چینج کر کے احرام، تو یہاں سے بہتر ہے کہ آپ ادھر کے مقامی ایئرپورٹ سے احرام کی حالت میں آ جائیں اور پھر آپ پرواز کریں۔ یہ آپ احرام کی بات چل رہی ہے تو آپ یہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ احرام کیا چیز ہے اور اس کے اندر کون کون سے ہم کپڑے وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس والے سے بھی ہمارے احرام دو کپڑوں کا نام ہے، جو دو کپڑے ہمیں موت کے وقت بھی کفن کی صورت میں بھی ملتے ہیں، تو یہ بھی ایک سادگی کا پیغام ہے احرام کی صورت میں، کیونکہ اگر اس کی پرمیشن نہ ہوتی، آپ اپنے کپڑوں میں جاتے تو ادھر ہر غریب بھی جاتا ہے، ہر امیر بھی جاتا ہے، کوئی شاہانہ لباس میں ہوتا، کوئی عام لباس میں، تو یہ اسلام کے ایک اتنا آسن انداز ہے کہ چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، وہ سب کے سب دو، وہ بھی سادے سفید کپڑوں میں ہوں گے، نہ کسی کو یہاں بڑا نظر آ رہا ہے نہ کسی کو کوئی چھوٹا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو دو چادریں ہیں بیسیکلی۔ اب وہ تولیے والی بھی ہوتی ہیں جو تولیہ نما ہوتی ہیں، اور یاد رہے کہ احرام کی چادر سلی ہوئی نہ ہو، بالکل بھی اس پہ سلائی کا کام نہ ہوا ہو، احرام کی چادر بغیر سلی ہوتی ہے، اور یہ دو چادریں ہیں، وہ چاہے آپ لٹھے کی لے لیں، چاہے آپ وہ تولیے کی ملتی ہیں، تیار احرام ملتے ہیں، آپ بے شک وہ بھی لے سکتے ہیں، اور احرام کے ساتھ آپ وہ بیلٹ، جس بیلٹ میں آپ کا آگے وہ پاکٹ بھی بنا ہوتا ہے، جو آسانی سے، کیونکہ احرام کی صورت میں آپ کے پاس جیب تو نہیں ہوتا، تو موبائل رکھنا ہے یا کچھ پیسے رکھنے ہیں آپ، کیونکہ ادھر مسافر ہیں، تو وہ آگے بیلٹ کے آگے وہ ایک بیلٹ کے اس کے ساتھ پاکٹ، تو اس میں یہ چیزیں ایزیلی آ سکتی ہیں۔ کوشش کریں وہ یہاں سے دیکھ کر اور اچھا والا لے کر جائیں، کیونکہ اکثر اوقات اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی وہ جو بیلٹ ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو انہیں بڑی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیز آپ اپنے پاس ضرور رکھیں، اور یہ جو دو چیزیں احرام کی چادریں ہیں، ان کو جو پہننے کا طریقہ ہے وہ ہم آپ کو، بلکہ یہاں کی بجائے آپ کو ہم حرمین کی سرزمین سے ہی اپنی ویڈیو دکھائیں گے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ احرام کس طریقے سے باندھا جاتا ہے۔ اوپر والی چادر تو آپ نے سمپل اوڑھنی ہے، اور جو نیچے والی چادر ہے وہ آپ اس طریقے سے جسم سے لے کر آئیں اور اس کے دونوں کونے آپس میں ملا لیں، اور پھر آپ اس کو اس طریقے سے فولڈ کریں تاکہ یہ کھل نہ سکے۔ اس کو یہاں سے مکمل فولڈ کر لیں، اس کو یہاں سے مکمل فولڈ کرنے سے یہ بالکل لوز نہیں ہوگا۔ ویسے تو میں نے نیچے احرام پہنا ہے، اس وجہ سے اوپر ذرا سیٹ نہیں آ رہا، تو یہ بالکل یہاں سے ایسے فولڈ کر لیں تو بیلٹ کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ ناظرین آپ نے احرام باندھنے کا طریقہ تو دیکھ لیا، لیکن یہ بتائیں کہ احرام باندھنے سے پہلے جو ہے نا وہ کیا تیاری ہونی چاہیے؟ ہاں یہ بھی ایک ضروری بات ہے، احرام پہننے سے پہلے کچھ سنت چیزیں بھی ہیں، کچھ مستحب چیزیں بھی ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ناخن وغیرہ آپ نے تراشنے ہیں، آپ ناخن وغیرہ اپنے ہیں تو آپ وہ تراش لیں، اس کے بعد جسم کے جو اضافی بال وغیرہ ہوتے ہیں وہ انسان کو چاہیے کہ وہ کاٹ لے۔ اچھا یہ بتائیں دوسرا کہ یہ احرام جب پہنتے ہیں تو خوشبو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ناظرین کو بتا دیں۔ احرام کی نیت سے بعد کے تو معاملات الگ ہیں، وہ ہم ساتھ ساتھ جیسے سلسلہ چل رہا ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ بتاتے جائیں گے، لیکن اس وقت آپ نے نہیں لگا سکتے، لیکن ہاں احرام پہننے کے ٹائم ابھی احرام کی نیت آپ نے نہیں کی ہے، آپ احرام پہننے لگے ہیں تو ان احرام کی چادروں پہ خوشبو لگانا سنت مبارکہ ہے۔ احرام نیت کرنے سے پہلے، ابھی آپ نے احرام نہیں پہنا، آپ نے احرام کی نیت نہیں کی ہے، آپ کے پاس احرام کی چادریں پڑی ہیں تو آپ ان پہ خوشبو لگائیں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ یعنی کہ احرام کی چادریں پہننے کے بعد خوشبو لگا سکتے ہیں؟ احرام کی چادروں سے پہلے بھی لگائیں اور پہننے کے بعد بھی، لیکن آپ نے نیت اگر کر لی ہے پھر آپ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ نے نیت کر لی ہے احرام کی تو محرم پر خوشبو لگانا منع ہے۔ آپ نے احرام کی نیت جو کر لیتے اسے محرم کہا جاتا ہے، تو اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو پھر آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، اس سے پہلے آپ احرام کی چادروں پہ خوشبو وغیرہ لگا سکتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ضرورت کی چیزیں آپ کو بتا دیں. اگر غسل نہیں کر پا رہے آپ تو آپ وضو کر لیں اور اچھے طریقے سے کریں, اور اگر غسل کر پا رہے ہیں, آپ کے پاس سہولت ہے, تو آپ اچھے طریقے سے غسل کریں. اس کے بعد آپ احرام کو زیب تن کریں, اور بس یہی احرام کی جو سو پہلے کے معاملات ہیں. یہ تو تھا مردوں کا احرام. اب یہ بتائیں کہ عورتوں کا احرام کیا ہوتا ہے, وہ کس طریقے سے جو ہے نا عمرہ ادا کریں گی؟ ہاں, عورتوں کا اور مردوں کا احرام میں فرق جی. ہوتا ہے. جو عورتوں کا مردوں کا احرام تو آپ کو دکھا بھی دیا اور آپ کو بتا بھی دیا. جی. تو جو ہے عورتوں کا احرام, جو عورتوں نے اپنا لباس پہنا ہوتا ہے نارمل روٹین میں, وہی ان کا احرام کہلاتا ہے. ہاں, بس اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے بایا نقاب وغیرہ اوڑا ہوا ہے تو آپ اپنے چہرے کو نہیں, عورتیں اپنی چہرے کو نہیں چھپا سکتی, ٹھیک ہے. وہ کسی غیر محرم سے اگر چھپانا ہی چاہتی ہیں, مطلب اگر کوئی ایسا معاملہ ہے, ایسی جگہ آ رہی ہے, ایسا کوئی مقام ہے, یا ویسی غیر محرم زیادہ موجود ہیں, تو آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو جس کو اپنے چہرے کے آگے رکھ سکیں. بالفرض کتاب ہے تو آپ چہرے کے آگے ایسے رکھ لیں. یعنی کہ نقاب وغیرہ نہیں کر سکتی, یعنی عورت کہ کوئی نقاب چیز ہے تو اپنے چہرے کے آگے ہاں, رکھ وہ لے, کوئی چیز ان کے پاس ہے, بیگ ہے, کتاب ہے, تو وہ اپنے چہرے کے آگے کر لیں. ہاں, وہ بھی چہرے کے اتنے ساتھ نہیں ہے کہ جس سے وہ چہرہ چھپانا کہلاتا ہے, یعنی تھوڑا سا فاصلہ ہو, ہاں. تھوڑا سا آگے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ عورت بالکل اپنا نقاب, یہ کب تک, یہ بالکل عمرہ اینڈ ہونے تک, جب تک آپ عمرے کی شرائط نہیں پوری ہو رہی آپ نے نقاب نہیں اوڑھنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عورتوں کا احرام ہے اس میں موزوں کا اکثر سوال کیا جاتا ہے, تو موزے بھی پہن سکتی ہیں عورتیں, اور دستانے گلوز وغیرہ بھی عورتیں پہن سکتی ہیں. صرف یہ جو چہرے کا حصہ ہے اس کو ڈھانپنا یہ منع ہے, وہ نہیں ڈھانپ سکتی, وہ اوپن رہے گا. اچھا, اب اگر کوئی بندہ احرام پہن لیتا ہے, اور احرام پہننے کے بعد آپ یہ بتائیں کہ کوئی نوافل بھی ادا کرنے پڑتے ہیں یا؟ ہاں, احرام پہننے میں اصل میں اس میں ایک مسئلہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ نوافل تو ہیں. احرام آپ نے پہنا, آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ آج وہ موقع آ گیا ہے کہ آپ اللہ کے گھر کی طرف جانے لگے ہیں اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے لگے ہیں, تو شکرانے کے اور احرام کے آپ نوافل ادا کریں. بہتر یہی کہا گیا ہے, یہی لکھا ہے کتابوں میں کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد یہ سورت تلاوت کی جائے, اور 2 رکعت یہ نفل ادا کیے جائیں, اور اس کے بعد شکرانے کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا جائے, دعا کی جائے. اور یہ بس جو مسئلہ آپ کو کہنے لگا تھا وہ دھیان رکھنا ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو, کیونکہ عمرہ وہ یہ واحد وہ ملک سمجھ لیں یا جگہ مقام سمجھ لیں, ہر وقت جدھر عمرے کی فلائٹ آ رہی ہے, عمرے پہ لوگ آ رہے ہیں, کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے, کوئی وقت آپ کو ایئرپورٹ خالی ملے, یا ہر وقت کوئی نہ کوئی عمرے پہ جا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, تو ہر وقت کوئی نہ کوئی انسان احرام کی صورت میں اپنے آپ کو ڈھال رہا ہے, تو اسی وقت اس نے نفل پڑھنے ہیں. تو اگر وہ صبح طلوع کا ٹائم ہے تو اس وقت بھی نفل نہیں پڑھ سکتا, اگر غروب آفتاب کا ٹائم ہے تو اس وقت بھی نفل نہیں پڑھ سکتا, اور اگر زوال کا ٹائم ہے تو اس وقت بھی نفل نہیں پڑھ سکتا. ٹائم کا لحاظ کیجئے گا, اس ٹائم میں یہ جو 3 ٹائم ہے ان وقتوں میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ شکرانے کے اور احرام کے 2 نفل ضرور ادا کریں. جی ناظرین, آج ہم نے احرام کے متعلق کچھ باتیں سنی اور کچھ مسائل بھی آپ ناظرین کے سامنے ہم نے ڈسکس کیے. تو آپ ناظرین سے یہ میری درخواست ہے کہ آپ کو اگر کوئی سوالات ہو عمرے کے حوالے سے, احرام کے حوالے سے, تو ہمارے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ ضرور کریں تاکہ اگلے سلسلے میں آپ کو ان سوالات کے جوابات دیے جائیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.